السلام علیکم۔ ہمارے گھروں میں صبح ہو یا شام چائے ضرور پی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ البتہ بظاہر یہ معمولی سی عادت خطرناک رخ بھی اختیار کر سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو ان غذاؤں کے بارے میں بتایا جائے گا جنہیں چائے کے ساتھ لینا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ لیموں۔ چائے کے ساتھ براہ راست لیموں نہیں کھایا جاتا، لیکن ایسی غذائیں جن میں لیموں کا استعمال کیا گیا ہو، جیسے کہ لیموں چھڑکا ہو، تکہ، کسی قسم کی چاٹ یا پھر کوئی اور غذا جس میں لیموں ڈالا گیا ہو، کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے کیونکہ اس سے سینے میں جلن اور تذابیت ہوتی ہے۔ بسکٹ۔ اگر آپ چائے کے ساتھ بسکٹ یا نمکو وغیرہ کھاتے ہیں تو یہ بالکل بھی پریشانی کی بات نہیں، کیونکہ اعتدال میں کھایا جائے تو چائے اور بسکٹ صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں۔ ہری سبزیاں۔ چائے کے ساتھ سبزی والے رول یا سموسے کھاتے ہیں تو یہ عادت بھی خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر چائے، پراٹھا اور سبزی کھائی جا رہی ہے تو یہ کمبینیشن بھی صحت کے لیے مضر ہو سکتا ہے۔ ہلدی۔ ہلدی کو دودھ میں ڈال کر پیا جاتا ہے، لیکن اگر اسے چائے میں غلطی سے بھی ڈال دیا جائے تو یہ کافی خطرناک ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ساتھ ہضم نہیں ہو سکتے۔ نتیجہ الٹی اور ابھارے کی صورت میں نکلتا ہے۔ عقل دھاڑ کا نکلنا کیا عقل کے آ جانے کا اعلان ہوتا ہے یا عقل کے ختم ہو جانے کا اشارہ؟ لوگ اس کے بارے میں ایسا کیوں کہتے ہیں؟ 17 سے 50 سال کی عمر میں ہر فرد عقل داڑھ کے نکلنے کے تجربے سے لازمی طور پر گزرا ہوگا۔ یہ تجربہ انتہائی خطرناک اور اذیت ناک ہوتا ہے۔ در حقیقت ہر انسان کے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں، لیکن 17 سے 25 سال کی عمر سے پہلے اس کے منہ میں 32 کی بجائے 28 دانت ہوتے ہیں اور ان کی بقیہ 4 داڑھیں ان کے جوان ہونے کے بعد نکلتی ہیں۔ عقل داڑھ کو عقل داڑھ کیوں کہا جاتا ہے؟ عقل داڑھ کے حوالے سے لوگوں میں کئی کہاوتیں مشہور ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ عقل داڑھ کے نکلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان عقل سے بالکل فارغ ہو گیا ہے، جبکہ کچھ افراد عقل داڑھ کے نکلنے کو عقل کے بڑھ جانے کے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ماہرین کے مطابق عقل داڑھ کا عقل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ دراصل تھرڈ مولر دانت یا داڑھیں ہوتی ہیں جو کہ انسان کے منہ کے اندر اس وقت نکلتی ہیں جبکہ انسان بلوغت کی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ بالغ ہونے سے مراد کسی بھی انسان کے باشعور اور سمجھدار ہونے سے لی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے بلوغت کے بعد نکلنے والی ان داڑھوں کو عقل داڑھ کا نام دیا جاتا ہے۔ عقل داڑھ لمبی عمر کا سبب۔ عقل داڑھ کے حوالے سے لوگوں میں ایک اور نظریہ بھی موجود ہے جس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ عقل داڑھ اگر دیر سے نکلنا شروع ہو تو یہ در حقیقت انسان کی طویل عمر کا اشارہ ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹرز کا اس حد کے حوالے سے یہ کہنا ہے کہ عقل داڑھ کا جلدی یا دیر سے نکلنے کا انسانی عمر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ عقل داڑھ کا کام۔ عقل داڑھ اگر درست انداز میں نکل آئے اور اس میں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو تو اس صورت میں اس کا کام غذا کو چبانا ہوتا ہے۔ عقل داڑھ تکلیف کا سبب۔ عام طور پر انسان کے منہ کے اندر عقل داڑھ کے نکلنے کی جگہ محدود ہوتی ہے، اسی وجہ سے جب یہ نکلنے لگتی ہے تو یہ جبڑے میں جگہ بنانے کی کوشش کرتی ہے اور جگہ نہ ملنے کے سبب اکثر یا تو یہ ٹیڑھی نکل آتی ہے یا پھر یہ شدید تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ڈینٹسٹ کسی قسم کے انفیکشن کے سبب اس کو نکال دینے کی فوقیت دیتے ہیں۔ عقل داڑھ کی تکلیف سے بچنے کے ٹوٹکے۔ عقل داڑھ کے نکلنے کے تکلیف دہ عمل سے بچنے کے لیے عام طور پر بڑے بوڑھے یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جس طرف کی عقل داڑھ نکل رہی ہو اس طرف سے اگر چوئنگم باقاعدگی سے چبائی جائے تو اس طرف کا گوشت چوئنگم چپانے سے ہٹ جاتا ہے اور یہ آسانی سے نکل آتی ہے، لیکن کسی قسم کی تکلیف کی صورت میں اس حوالے سے ڈاکٹر سے رجوع کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ایسے تو آج کل اکثر کھانے تیل میں پکائے جاتے ہیں، مگر گھی وہ چیز ہے جو دہائیوں سے استعمال ہو رہی ہے۔ مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ گھی کھانوں کو مزیدار کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کے لیے کس حد تک فائدہ مند ہے؟ در حقیقت یہ متعدد فوائد کا حامل ہوتا ہے، خاص طور پر اگر دیسی گھی کی بات کی جائے تو جو مکھن کی شفاف شکل ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس میں سے پانی اور دودھ کے ٹھوس اجزاء کو نکال دیا گیا ہے اور نقطے دار اور ہموار مواد بچ گیا ہے۔ اس کے فوائد درج ذیل ہیں۔ جسمانی توانائی کے لیے بہترین گھی جسمانی توانائی کے لیے ایک اچھا ذریعہ ہے۔ اس میں موجود فیٹی ایسڈ جسمانی توانائی بحال رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر قبض کے مسئلے سے دو چار ہیں تو گھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ سونے سے پہلے 1 یا 2 چائے کے چمچ گھی کو گرم دودھ میں ملا کر پی لیں، جو کہ قبض سے نجات دلانے میں مدد دیتا ہے۔
دیسی گھی ایسے اہم ایمونو ایسڈ سے بھرپور ہوتا ہے جو کہ چربی اور فیٹ سیلز کو سکڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ جسم بہت تیزی سے چربی اکٹھا کر رہا ہے تو دیسی کا اضافہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس میں لینولینک ایسڈ بھی موجود ہوتا ہے جو کہ اومیگا 6 فیٹی ایسڈز کی ایک قسم ہے جس کا استعمال جسمانی وزن میں کمی میں مدد دیتا ہے۔ اومیگا 6 فیٹی ایسڈز چربی کا حجم کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے جس سے توند سے نجات میں مدد ملتی ہے۔ دیسی گھی میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز بھی موجود ہیں جو پھیلتی کمر کو کم کرنے اور چربی گلانے کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اگر تو آپ گھی یا یوں کہہ دیں کہ دیسی گھی استعمال کرنے کے عادی ہیں تو آپ کو وٹامن سپلیمنٹس لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک چمچ دیسی گھی میں وٹامن اے ہڈیوں، جلد اور جسمانی دفاعی نظام کو بہتر بنانے کے لیے ضروری وٹامن ڈی، کیلشیم جذب کرنے میں مدد دینے والا وٹامن ای آنکھوں اور دماغ کے لیے بہترین، اور وٹامن کے خون پتلا رکھنے میں مددگار موجود ہیں۔ یہ وہ وٹامنز ہیں جن کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ صحت مند چربی گھی میں سیچوریٹڈ فیٹ موجود ہوتا ہے جس کا استعمال معتدل مقدار میں کرنا چاہیے، خاص طور پر اگر دل کے امراض کا سامنا ہو، مگر اس میں فیٹی ایسڈز بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ میٹابولزم پر مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں۔ یہ فیٹی ایسڈز دماغی افعال اور اعصابی نظام پر بھی مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھی معدے کے لیے بھی بہترین ہے کیونکہ گھی میں ایسا فیٹی ایسڈز موجود ہے جو غذائی نالی کا ورم کم کرتا ہے۔ گھی جسمانی وزن میں کمی اور بلڈ پریشر سمیت مختلف اقسام کے کینسر کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ تاہم سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے مزید تحقیق کی ضرورت ہے، مگر یہ واضح رہے کہ دیسی گھی میں قدرتی طور پر جز کافی مقدار میں ہوتا ہے۔ جلد کو ہموار کرے، گھی کو جلے کی زخم یا سوجن وغیرہ کے لیے قدرتی دوا کے طور پر بھی متاثرہ حصے میں لگا کر استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس سے ورم میں کمی آنے کا امکان ہوتا ہے۔ انسان کو کوئی بھی مرض لاحق ہو زندگی کا توازن بگاڑ دیتی ہے۔ اسی طرح پیٹ کے معاملات اگر خراب ہوں تو انسان کو بہت زیادہ بے چینی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ان مسائل میں سے ایک پیٹ میں گیس کا بننا ہے جو ایک معمولی مسئلہ ہے لیکن وقت میں اس کا علاج نہ کیا جائے بہت تکلیف دیتا ہے۔ اگر آپ کو بھی گیس کا مسئلہ درپیش رہتا ہے تو ہم آپ کو اس مرض سے نجات کے لیے کچھ طریقے بتاتے ہیں جو پیٹ میں گیس سے نجات دیں گے۔ پیدل چلنا۔ اگر آپ روزانہ کم از کم 20 منٹ تک تیز قدموں سے چلتے ہیں تو مطمئن رہیں آپ کو گیس کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ آہستہ آہستہ کھانا تناول کرنا۔ اکثر افراد بہت تیزی سے کھانا تناول کرتے ہیں جو ان کے پیٹ میں گیس کا سبب بنتی ہے۔ اس کے لیے ہمیشہ آرام و سکون اور چبا چبا کر کھانا کھائیں۔ ہلکا گرم کھانا۔ اگر آپ کو گرم اور تیز مسالے والی غذائیں تناول کرنا پسند ہیں تو اس عادت کو فوری ترک کر دیں اور کھانا کم مسالے والا ہلکا گرم کر کے کھائیں۔ اسبگول ایک مفید کام کو آپ کو گیس سے نجات دے گا، وہ یہ کہ رات کو اسبگول کا چھلکا 1 چمچ پانی میں ملا کر چھوڑ دیں اور صبح سویرے آدھے کپ دودھ اور 1 چمچ چینی اس چھلکے میں ملا کر استعمال کریں۔ سونف ایسی غذا ہے جسے آپ اگر توے پر بھون کر ہوا بند برنی میں محفوظ کر لیں اور باقاعدگی سے 3 ٹائم 1 چمچ استعمال کریں تو گیس کے مسئلے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ سبز چائے عموماً بہت سے لوگوں کو پسند ہوتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ آپ کے پیٹ میں گیس کے مسئلے کو حل کر سکتی ہے؟ جی ہاں، سبز چائے میں الائچی مکس کر کے دن میں 2 مرتبہ استعمال کرنے سے گیس کی شکایت نہیں ہوگی۔ کچی مولی۔ اگر کسی انسان کو گیس کی شکایت ہو اور کچی مولی پاس میں ہو تو اسے سلاد کی صورت میں استعمال کرنے سے آہستہ آہستہ گیس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ الائچی۔ جب بھی گیس کا درد ہو، الائچی کے سفوف کو 1 گلاس پانی کے ساتھ پئیں، بہت جلد آرام آ جائے گا۔ تلی ہوئی اشیاء۔ جو لوگ تلی ہوئی اور فرائی غذائیں زیادہ استعمال کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ فرائی اشیاء کا استعمال فوری طور پر بند کر دیں کیونکہ مرغن غذائیں گیس کا اہم سبب بنتی ہیں۔ ادرک اور شہد۔ گیس کے مرض میں مبتلا افراد کو چاہیے کہ ابلے ہوئے پانی میں ادرک کی جڑوں کی دھلی ہوئی جڑوں کو ڈال دیں اور پانی کو مزید ابالنے کے لیے رکھ دیں۔ اس کے بعد تھوڑا سا شہد اس میں شامل کریں اور استعمال کریں۔ پانی۔ سب بخوبی واقف ہیں کہ پانی خدا کی عظیم نعمت ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جائے
تو آپ کو گیس کا مسئلہ ہی نہیں ہوگا بلکہ اور بھی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ ہلدی، اپنے پکوان میں ہلدی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں کیونکہ ہلدی بھی گیس کے علاج میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ پانی، کھانا کھانے سے پہلے 1 گلاس پانی پی لیں، لیکن کھانا کھانے کے بعد کم از کم 15 منٹ پانی نہ پئیں اور کچھ دیر چہل قدمی ضرور کریں۔ لہسن و ادرک، پیٹ میں گیس سے نجات کا آخری نسخہ ادرک یا لہسن کے سوپ کا استعمال ہے، جو بزرگوں کا بہت ہی آزمودہ طریقہ ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔